کبھی کبھی انسان لالچ میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی تباہی کا سامان کر لیتا ہے۔ لالچ اور حسد دو ایسے زہر ہیں جو انسان کی روح کو بھی چاٹ جاتے ہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس نے اپنے لالچ کی وجہ سے کئی رشتوں کو خراب کیا، اور پھر جو اس کا انجام ہوا وہ سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے۔ یہ ایک پرانا سا گاؤں تھا جس پر ہمیشہ ہلکی سی غربت کی دھند چھائی رہتی تھی۔ اسی گاؤں میں رہتی تھی زینت عرف زینی، غربت اور حسرتوں میں پلی ہوئی عورت۔ زینی کے دل میں اپنی کزن نورین کے لیے بے انتہا حسد تھا۔ نورین خوشحال تھی، اس کے پاس دولت تھی، عزت تھی اور ایک محبت کرنے والا شوہر بھی تھا۔ زینت ہر دن نورین کو دیکھ کر اندر ہی اندر جلتی رہتی، اور کبھی کبھی رات کو زینت اپنے گھر میں اکیلی بیٹھ کر بڑبڑاتی، یہ سب کچھ میرا ہونا چاہیے تھا، میرا، صرف اور صرف میرا۔ ایک رات جب پورے گاؤں پر گہری سیاہ دھند چھائی ہوئی تھی، زینت نے سنا کہ جنگل کے دوسرے کنارے ایک کالی جادو کی عاملہ رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس عورت کے پاس جانے والے کبھی واپس نہیں آتے، یا پھر وہ بدل کر آتے ہیں۔ زینت نے خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ چلتی رہی، درختوں کے سائے عجیب و غریب شکلیں بنا رہے تھے۔ راستے میں کالی بلیاں اس کے راستے کاٹتی رہیں اور عجیب و غریب آوازوں کا اسے سامنا کرنا پڑا۔ ہوا میں عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے کوئی چیز سڑ رہی ہو۔ آخرکار وہ ایک بوسیدہ سی جھونپڑی کے پاس پہنچی۔ اسے جھونپڑی ہی کہنا چاہیے کیونکہ وہ خستہ حال گھر تھا جہاں وہ عاملہ رہتی تھی، اور جہاں ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے سرخ رنگ کی روشنی جھانک رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے دروازے پر پہنچی، دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندر ایک ہڈیوں جیسی دبلی سی عورت بیٹھی تھی، جس کی آنکھیں پیلے سے رنگ کی اور جیسے بے جان سی محسوس ہوتی تھی۔ عاملہ نے عجیب سی آواز میں کہا، کیا چاہتی ہو لالچی عورت، اپنی روح یا کسی اور کی خوشیاں؟ زینت نے گھبراہٹ محسوس کی، لیکن پھر بھی اپنی ہمت جمع کرتے ہوئے اس نے کہا، میں اپنی کزن نورین کی بربادی چاہتی ہوں، اور یہ بھی چاہتی ہوں کہ جو خوشیاں اسے حاصل ہیں وہ سب مجھے مل جائیں۔ عاملہ نے کہکہا لگایا اور ایک خون سے لت پت تعویذ زینت کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اسے دفناؤ، لیکن یاد رکھو، جب تم کسی کی قسمت کو کھودتے ہو اور اس کی خوش نصیبی کو حاصل کرتے ہو تو اپنی قبر بھی ساتھ ہی کھودتے ہو۔ بارش میں بھیگتی ہوئی زینت نورین کے گھر کے پاس پہنچی، جہاں ایک باغیچہ تھا۔ زمین کی مٹی بارش کی وجہ سے گیلی ہو رہی تھی اور ہر قدم پر لگتا تھا کوئی ہاتھ زمین سے نکل کر ایک دم سے دبوچ لے گا۔ اس نے جلدی گڑھا کھودا